السلام علیکم، میں نظرہ شعیب گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے 12ویں جماعت کا گیس پیپر پرچہ اردو لے کر حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرچہ اردو کے کل نمبر 100 ہیں اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ الف، ب اور جیم۔ حصہ الف 20 نمبر کا ہوتا ہے، حصہ ب 40 نمبر کا اور حصہ جیم 40 نمبر کا۔ حصہ الف آپ کے نصاب میں شامل خالی جگہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے کل نمبر 20 ہوتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سبق کے اختتام پر یا نظم کے اختتام پر جو خالی جگہ دی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر عموماً پرچے کا حصہ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ فہرست مضامین بھی آپ کو یاد کرنا آسان ہے۔ آپ سبق کا نام یاد کریں، کتاب کا نام یاد کریں، مصنف کا نام یاد کریں۔ اس کے علاوہ باقی خاص باتیں بھی خالی جگہوں کا حصہ بنتی ہیں۔ اس سال پرچہ اردو 12ویں جماعت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب نئے نصاب کے مطابق آئی ہے، اس کا پہلا پرچہ ہے جو آپ حل کریں گے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس گزشتہ 10 سال یا 15 سال کے یا 5 سالہ پرچہ جات کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، تو آپ کے لیے میری ہدایت ہے کہ آپ اپنے سبق کتاب کو اچھی طرح سے پڑھائی کر لیں اور اس میں جو خاص اہم باتیں ہیں ان کو آپ نشان لگا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے گی اور آپ اچھے نمبروں سے صحیح طریقے سے حصہ جو خالی جگہ وہ حل کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں حصہ ب کی طرف۔ حصہ ب 40 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جو سوال نمبر 2 ہے اس کے 10 نمبر ہیں اور یہ غزلیات کے اہم اشعار ہیں۔ اس کا طریقہ سوال یہ ہے کہ 2 غزلیات کے اشعار کی تشریح آپ کو کرنی ہے۔ منتخب شعر کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیا جائے گا، پھر تشریح ہوگی، پھر مصرعے کی تشریح جائے جو دوسرے مصرعے سے مربوط ہوگی۔ اس بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ آپ پہلے مصرعے کی تشریح کریں پھر دوسرے مصرعے کی تشریح کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں عام اشعار جو آپ کے شامل نصاب ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے امتحان کا حصہ بنیں گے اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے شاعر ہیں وہ خواجہ میر درد ہیں۔ ان کی غزل نمبر 1 کا پہلا شعر بہت جو اہم ہے وہ ہے: سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ دوسرا ہے: کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا۔ غزل نمبر 2 میں ہے: تجھی کو جو یاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اور کیا مجھ کو داغوں نے سر و چراغ، کبھی تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اور صبر تھا ایک مونس ہجراں، صبح مدت سے اب نہیں آتا۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ غزل نمبر 2 ہے: تجاہل تغافل تساہل کیا، ہوا کام مشکل توکل کیا۔ زمین غزل ملک سی ہو گئی، یہ قطع تصرف میں بالکل کیا۔ نوسوز دروں فصل گل میں چھپا، سر و سینہ سے داغ نے گل کیا۔ ہمیں شوق نے صاحبوں کھو دیا، غلاموں سے اس کے توسل کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو غزل نمبر 1 ہے اس میں: دوست غمخواری میں میری صحیح فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھ آئیں گے کیا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ حضرت ناز سے گرائیں دید و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ غزل نمبر 2 کے جو اہم شعر ہے وہ ہے: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ اور یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ مومن خان مومن کی ایک غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے اور اس کے جو اشعار اہم ہیں وہ ہیں: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اور انتہائی اہم جو شعر ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فراق گورکھپوری کی غزل 1 ہے ہمارے نصاب میں اور اس میں: سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ جگر مراد آبادی کی غزل 1 ہے ہمارے نصاب میں۔ اس کے جو اہم شعر ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد،
اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، اور میں ترکے رہو رسم جنوں کر ہی چکا تھا، کیوں آ گئی ایسے میں تیری لغزش پا یاد۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس کے 10 نمبر ہیں۔ یہ اہم اقتباسات کی تشریح ہوتی ہے۔ اقتباسات کی تشریح میں سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے، کتاب کا نام لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے، اور پھر مصنف کا مختصر تعارف کریں گے، اور پھر تشریح کی جانب آئیں گے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع ہے اس میں خدا کی محبت کا اہل سے لے کر اہل کتاب اور سنت، صفحہ نمبر پر 12 ملے گا۔ یہ اہم ہے۔ اگر دولت مند ہو، یہاں سے چل کر جو آپ کا اقتباس آئے گا نگاہ دوڑاؤ تک، صفحہ نمبر 13 پہ ہے۔ اگر سفری کاروبار میں بصرہ، یہاں سے لے کے برابر تھے، صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ اور غرض تم جو کوئی بھی ہو مل سکتا ہے، صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ اگلا سبق ہے عالمگیر کا انصاف۔ اس کا اہم جو اقتباس ہے وہ مغل اعظم عدل کا دریا اعظم سے لے کر بڑے افسر کی، صفحہ نمبر 18 پر ہے۔ وہ صاف و سفید ململ کی سے لے کر شاد و فرحاں تک، 18 اور 19 پیج پر جا رہا ہے یہ۔ اس کے بعد سبق جو خوش طبعی ہے، اس میں جو اہم اقتباس ہے، چونکہ خوش طبعی کا سارا خاندان یہاں سے لے کر گوناگون تھی، صفحہ نمبر 22 پہ ملے گا آپ کو۔ تیسرا اگلا ہے ہمارا ایسا کم بخت ہے، یہاں سے لے کر خوش طبعی کیے جاتا ہے، صفحہ نمبر 23 پر۔ اور جو اگلا خوش طبعی کا اہم اقتباس ہے وہ ہے کہ جب ظرافت اصلی محفل آرا، یہاں سے لے کر سمجھنا چاہیے، صفحہ نمبر 23 پہ بھی آپ کو ملے گی۔ بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی اہم اقتباس ہے قید الرجال کا۔ قید الرجال میں موت ارزاں سے لے کر غم کھاتے ہیں، صفحہ نمبر 27 پر۔ اور اگلا ہے وہ بے ہنر سے نفرت، یہاں سے لے کر مردم شناسی نائی، صفحہ نمبر 29 پہ ہے۔ مشاعرے کا ایک اہم اقتباس ہے، یہ آپ کی مشق میں بھی دیا ہوا ہے۔ مذاق سلیم کتابوں کے مطالعے سے لے کر پختگی اور شائستگی، ہے صفحہ نمبر 35 پہ ہے۔ ادب آموزوں کے نام، عقل و علم ایسی چیزیں ہیں، یہاں سے لے کر تل کے بکتی ہیں، صفحہ نمبر 38 پر ہے۔ تعلقات عامہ کا محکمہ نیک نامی کے، یہاں سے لے کر علم و عقل کی ضرورت ہے، صفحہ نمبر 38 ملے گا۔ ادیبوں کی کالونی میں جب 52 ادیب ایک، یہاں سے لے کر صفحہ نمبر 40 پہ ملے گا آپ کو۔ اور دوسرا ہے میں معمار شہر کا مجسمہ رسم کرنے سے لے کر پانی پھر جائے گا، صفحہ نمبر 41 پہ ہے۔ میرا البم بہت اہم اقتباس ہے، بہت ہی اہم سبق ہے، اس میں کافی سارے اقتباس جو اہم ہے۔ بے ترتیبی پھیلانا ہمارا قومی شقلہ ہے، یہاں سے لے کر مہم شروع کر دیتے ہیں، یہ اہم ہے، 44 پر ہے۔ انسان کی ذات میں چھپا ہوا ہے، یہاں سے لے کر آغاز کر دیا جائے گا، 44 پہ ہے۔ یہ مہم ایک طرح کی یہ آپ کی ایکسرسائز میں بھی ہے، نمودار ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو 45 پہ ملے گی۔ اور شاید البم کی، یہاں سے لے کر مردہ خانہ بن جاتا ہے، صفحہ نمبر 46 پہ ہے گا۔ سوال نمبر اس کے بعد ہمارا ہے 4، اس کی بھی 10 نمبر ہے۔ یہ نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی رخصتی، چاند و تارے، بدلی کا چاند، کتبہ کون لکھے گا، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے جو آپ کے پاس اختیار دیا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نظم یا بند کی تشریح کریں، تو بند چونکہ ایک آتا ہے تو میں طالبات کو کہتی ہوں کہ آپ سے مرکزی خیال یاد کر لیں، یہ آپ کے لیے سہولت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، وہ سبق کا خلاصہ ہے، اس کے بھی 10 نمبر ہیں۔ یہ سحر ہونے تک، زمین، 4 مالدار، سویرے جو کل آنکھ کھلی، بہت ہی اہم ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ کو اختیار دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوالات کے جواب تحریر کریں گے، لیکن سوالات کے جوابات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں طلباء کو ہدایت کرتی ہوں، اور وہ کامیاب بھی رہتے ہیں اس ہدایت پر عمل کر کے، وہ صرف اور صرف خلاصہ یاد کر لیں۔ تو خلاصہ میں آپ نے تعارف مصنف لکھنا ہے اور پھر خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار بالکل نہ کیا کریں، سبق جہاں سے شروع ہو وہاں سے خلاصہ شروع کریں، جہاں ختم ہو وہاں ختم ہو جائیں۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ سبق کے خلاصے میں بالکل ممنوع ہوتا ہے اشعار کا استعمال۔ اب ہم آخری سے حصہ جیم کی طرف آتے ہیں، اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے 20 نمبر ہیں۔ اہم مصنفین کرام جو اس سال متوقع ہے پیپر میں، سید سلیمان ندوی، پطرس بخاری، شبلی نعمانی، مولوی عبدالحق۔ اس کے بعد جو ہمارا اور آخری سوال، سوال نمبر 7 ہے، 20 نمبر کا ہے۔ اہم شعراء کرام ہے، اس میں میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا غالب بہت ہی اہم ہیں، ان کی تحریری خوبیاں آپ یاد کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ امید ہے کہ آپ کے پرچے کی تیاری بہت زور شور سے ہو رہی ہوگی۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے اور آپ دنیا کے ہر مرحلے سے آسانی سے گزر جائیں، میری نیک توانائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔